نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، معاذ اللہ۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، نتیجتاً وہ قیامت کے دن اپنا پورا بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی اٹھائیں گے جنہیں وہ گمراہ کرتے رہے، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَذِرُونَ، آگاہ رہو بہت برا بوجھ ہے جو وہ لاد رہے ہیں۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے بھی چالیں چلیں، مکر کیا۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی عمارت کو جڑ سے پھینک دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ، اور اوپر سے چھت بھی ان پر گر پڑی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب آ پہنچا اس جگہ سے جس کا انہیں احساس بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں رسوا کرے گا۔ ویقول، اور فرمائے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، جن کو علم عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، آج کے دن رسوائی اور بدحالی کافروں پر مسلط ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روحوں کو فرشتوں نے قبض کیا اس طور پر، ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کیے ہوئے تھے۔ فالقوا السلم، پھر وہ فرما برداری کے بول بولیں گے، ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم تو کوئی بھی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، یقیناً جو کچھ تم کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، سو تم اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، اور وہ متکبروں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں، اپنی نوازشات کا بیان کیا، اور گزشتہ آیات میں توحید پر مبنی جملے ارشاد فرمائے، عقلی دلائل ارشاد فرمائے کہ ایک طرف تو وہ ہے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ خود مخلوق ہیں، اور ایک طرف خالق ارض و سما ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب تم بقیہ بہت سی باتیں مانتے ہو تو اس کو بھی مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس نصیحت لے کر آتے، جو وحی کے ذریعے سے جو پیغام انہیں دیا جاتا وہ ان تک پہنچاتے، جب ان سے کہا جاتا کافروں سے واعظ و نصیحت میں کہ یہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام ہیں، اس کی آیات ہیں، ان پر ایمان لاؤ، تو آگے سے کہتے یہ تو معاذ اللہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور افسانے اور کہانیاں ہیں۔ اب بظاہر یہ جملہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف کافروں کا طرز رہا ہے، ان کی روش رہی ہے کہ وہ اس طرح کے جملے کہتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ہم بے خیالی میں اس طرح کا جملہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات عربی زبان میں ہیں۔ یقیناً ہر بندہ، میں آپ اس کے واقف نہیں ہیں، ہماری یہ مادری زبان نہیں، ہم نہیں جانتے،
تو جن لوگوں نے، جن علماء نے اس پر محنت کی، زندگیاں وقف کر دیں، انہوں نے اس سے مسائل کا استنباط کیا، مسائل نکالے، لوگوں کو تعلیمات بیان کی، اللہ رب العالمین کیا حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اب جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ہم بعض اوقات یہ جملہ سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، قالوا اساطیر الاولین، اور یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ دونوں باتوں میں مشترک ایک ہی چیز ہے کہ وہ اس تعلیم کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جو مولوی بھی پیغام دے رہا ہے وہ وحی الہی کا پیغام دے رہا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں اصل میں ہم بہت عجیب سوچتے رہتے ہیں، دل و دماغ میں فوراً بات آئی ہوگی مولوی بھی تو بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ میں اختلافی باتیں نہیں میں نماز کی بات کر رہا ہوں، روزے کی بات کر رہا ہوں، میں حج کی بات کر رہا ہوں، عمرے کی بات کر رہا ہوں، بددیانتی چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں، جھوٹ چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں، دھوکہ دہی نہ کرنے کی بات کر رہا ہوں، شراب کی حرمت کی بات کر رہا ہوں، بدکاری کی حرمت کی بات کر رہا ہوں، چوری چکاری کی حرمت کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ وہ تمام باتیں جو میں نے گنوائی ہیں، پوری زمین پر کوئی ایک عالم بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ اختلاف کرتا ہو کہ نہیں یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا۔ تو جو چیزیں مشترکات ہیں، پردے سے متعلق مشترکات ہیں، فحاشی اڑانے سے بچنا مشترکات ہیں، ہم تو اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کی وضاحت کر دی، ان کو امت تک پہنچا دیا علماء کرام نے۔ تو قالوا اساطیر الاولین، وہ جملے یہ کہا کرتے تھے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے قصے کہانی ہے۔ اور اگر آج بھی ہم اس طرح کا جملہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین سے معاذ اللہ بیزار ہیں، اور دین سے جو بندہ بیزار ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ پھر برا ہوتا ہے، اس کا انجام پھر برا ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں بدعمالیاں اپنی جگہ پر ہیں، انسان فکر کرتا رہے، بدعملی کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتا رہے، اس کا حال اور ہے، اور انسان ہٹ درم اور ضدی ہو جائے اس کا حال اور ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ جملے کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیحملوا اوزارہم کاملہ، قیامت کے دن اپنا بھی پورا گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، شرک کا بوجھ اٹھائیں گے، اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کون دوسرے لوگ؟ یضلونہم بغیر علم، جن کو وہ بغیر دلیل کے گمراہ کرتے رہے، یعنی جن کو راہ راست پر چلنے نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے اس کو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے خود عمل کا، اور اس کو دیکھ کر جو دوسرے عمل کر رہے ہیں ان کا ثواب بھی ملتا ہے، اور جو برا عمل کوئی شروع کرتا ہے اس کو خود اس برے عمل کا بھی گناہ ملتا ہے، اور اس کو دیکھا دیکھی جو اور لوگ بدعملی میں مبتلا ہوں گے ان کا گناہ بھی اسے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں جب بھی کوئی قتل ناحق ہوتا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس نے قابیل، جس نے سب سے پہلے قتل ناحق کیا تھا، اس کو بھی اس گناہ میں حصہ ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے برا عمل جب کوئی شروع کرتا ہے، کوئی شیئر کرتا ہے، کوئی لائک کرتا ہے، کسی اور تک بات کو پہنچاتا ہے، لوگ اس میں لگ جاتے ہیں، تو اس کو بھی گناہ ملا، اور دوسرے لوگ جو اس میں لگے اس کا بھی گناہ ملا۔ اس کو فرمایا قیامت کے دن اپنا بھی پورا بوجھ اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو وہ گمراہ کر رہے تھے۔ الا ساء ما یزرون، بہت برا بوجھ ہے جسے وہ لاد رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے لوگ بھی جیسے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرتے رہے، اس سے پہلے لوگ بھی تدبیریں کرتے رہے۔ یہاں یہ جو فرمایا نا ان کی عمارت کو گرا دیا، ایک تشبیہ دی ہے، ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ گویا انہوں نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کیا تدبیروں کا، سازشوں کا، فخر علیہم السقف، اللہ تعالیٰ نے ان تعمیروں کو، ان بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور اوپر سے چھت بھی ان پر آ گری، یعنی ان کی تدبیریں نہیں چلنے دیں۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی، تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام منصوبہ بندیوں کو دھڑام سے نیچے گرا دے گا اور ختم کر دے گا، بالآخر غلبہ جو ہے وہ دین کا ہی ہوگا۔ آج کے دور میں بھی یہی معاملہ ہے، ہم صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں، ہم اپنا حصہ ڈالتے چلے جائیں، اشاعت کرتے چلے جائیں، حق بات لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں۔ ہاں، ہم اس بات کے ذمہ دار نہ بنیں کہ بھئی یہ ہو کر ہی رہے گا، کیوں؟ یہ دین اللہ نے نازل کیا ہے،
اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جیسے گزشتہ امتوں میں حفاظت ہوئی ہے، اس امت میں بھی اس نے قیامت کے دن تک رہنا ہے اور یہ باقی رہے گا۔ بڑے بڑے لوگ آتے رہے، سازشیں کرتے رہے، اب بھی آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے، اسی نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ فما فخر علیہم السقف، ان سازشوں کی، منصوبہ بندیوں کی جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں، ان کی چھتیں بھی ان پر آ گریں۔ واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان کے اوپر اس طور سے عذاب ہے انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ آگے قیامت کے احوال کو بیان کیا، فرمایا قیامت کے دن میں یہ کہوں گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم بنایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے یہ ہمیں بچا لیں گے، اور مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے، انبیاء سے جھگڑا کرتے تھے جب ان سے روکا جاتا تھا ان کی عبادت نہ کرو۔ تو اس دن اہل علم جو ہیں وہ کہیں گے کہ آج کے دن کافروں کے لیے بڑی رسوائی اور بدحالی ہے۔ یہ کافر کون لوگ ہیں؟ فرمایا تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا خاتمہ ہی برا ہوا، جن کی روح اس حال میں قبض کی گئی ظالمی انفسہم کہ وہ شرک پر کاربند تھے، وہ کفر پر کاربند تھے۔ فالقوا السلم، اس دن وہ سلامتی کے بول بولیں گے، فرمانبرداری کے جملے کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، یہ کہیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو، آج تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فلا بئس مثوى المتکبرین، اور وہ متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات جب ہمارے سامنے آئیں تو کمی کوتاہی ہم میں موجود ہے، ہم اپنی کمی کوتاہی پہ غور و فکر کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے رہیں، بجائے اس کے کہ آگے سے طرز ہمارا یہ بن جائے کہ ہم ان تعلیمات کو ہی جھٹلانا شروع کر دیں، ان میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔